سورۃ آل عمران مدنیہ، یہ سورہ آل عمران ہے، مدنیہ ہے، مدنی سورت ہے۔ الف لام میم، nobody knows the meaning. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے سچا، الحی القیوم، جو زندہ ہے اور دوسروں کو موجود اور زندہ کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اے حبیب تم پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی بنا کر ان کتابوں کی جو اس کے سامنے ہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور توریت اور انجیل کو بھی اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی۔ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے قرآن سے پہلے لوگوں کی ہدایت بنا کر۔ وانزل الفرقان، اور فرقان کو بھی نازل فرمایا، حق اور باطل کی تمیز کا علم جو ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا علم اسے بھی اتارا۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے اللہ جو تمہاری ماؤں کے یوٹرس میں، تمہاری ماؤں کے بچے دانی میں، تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہیں صورت دیتا ہے، تمہاری آنکھیں بناتا ہے، تمہاری شکل بناتا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے خدا جو رحموں میں تم کو صورت دیتا ہے، کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے۔ کیوں وہ جیسا چاہتا ہے ویسی ہماری صورت بناتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم کو اپنے دیکھنے کے لیے پیدا کرتا ہے، اپنے دیکھنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور ہمارے آئینے میں وہ خود کو ملاحظہ فرماتا ہے، اس لیے ہماری صورت وہ اپنی پسند کے موافق بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ هو العزیز الحکیم، عزتوں والا اور حکمتوں والا ہے وہ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے خدا جس نے اے حبیب تم پر کتاب نازل کی، اس میں آیات محکمات بھی ہیں، کھلی واضح اور اٹل آیتیں بھی ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری قسم کی جو آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، کتاب میں موجود ہیں، وہ ہیں متشابہات۔ متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں جن کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، جن سے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو متشابہ آیتیں جو ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، فتنہ مچانے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل کے لیے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی سچی تعویل تو اللہ کے سوائے کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں، والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم متشابہ آیتوں کے صحیح معنوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ اولو الالباب کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ عقل رکھنے والے اولو الالباب کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا فرما، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہے ہمارے دلوں کو، اب گمراہ نہ کر ہمارے دلوں کو۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ربنا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے پروردگار یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تبارک و تعالی
وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں. واولئک ھم وقود النار، اور کافر لوگ جو ہیں وہ آگ، جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، انہی سے جلائی جائے گی جہنم کی آگ. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، مانند عادت آل فرعون کی، فرعونیوں کی عادت کی طرح. والذین من قبلہم، اور فرعونیوں سے پہلے جو لوگ گزرے، کافر لوگ، سرکش لوگ، ان کی عادت کی طرح. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. یعنی حضور کے زمانے کے کافر کیسے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ فرعونیوں کی طرح، فرعون کے زمانے کے کافروں کی طرح، اور فرعونیوں سے پہلے جو کافر تھے اسی طرح. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں جکڑ لیا ان کو. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون، اے حبیب مکرم تم کافروں سے کہہ دو، ستغلبون، تم ابھی مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور تم سب جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور وہ بدترین بازگشت ہے، وہ بدترین بچھونا ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اے مسلمانوں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے. فی فئتین، دو جماعتوں میں، ان دو جماعتوں میں، التقطا جو ملی، جن کی آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک جماعت تو قتل کر رہی تھی اللہ کے راستے میں، مسلمانوں کی جماعت یہ بھی لڑ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلواریں ہیں، تیر ہیں. وَأُخْرَى کافرہ، اور ایک جماعت ہے کافر، وہ بھی لڑ رہی ہے مسلمانوں سے لیکن وہ کافر ہے. یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان انہیں دیکھ رہے ہیں، کن کو؟ کافروں کو، اپنے سے دگنا، اپنے سے ڈبل. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے. زین للناس حب الشہوات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس واقعے میں ایک عبرت ہے آنکھ رکھنے والوں کے لیے. زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے، حب یعنی محبت مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، محبت الشہوات من النساء، عورتوں کی طرف شہوت اور اس کی عورتوں کی خواہش کی محبت مزین کر دی گئی لوگوں کی طرف، لوگوں کے لیے. یعنی مطلب یہ کہ عورتوں سے محبت ہر آدمی کرتا ہے اور اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. والبنین، عورتوں کی محبتوں میں گھر کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں، اللہ کے احکام سے غافل ہو جاتے ہیں. ایسی محبت عورت سے کرنا جس سے خداوندی احکام سے تم دور جا پڑو، خدا کی نافرمانی کرنے لگو، تو ایسی محبت بہت بری محبت ہے. والبنین، اور بچوں کی محبت بھی مزین کر دی گئی. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگ بچوں کی محبت میں گر جاتے ہیں. والقناطر المقنطرہ، اور زر و دینار، سونا چاندی کے ڈھیر، مال و اسباب کے ڈھیر، ان کی محبت میں بھی لگ جاتے ہیں. کون؟ لوگ. من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت میں لگ جاتے ہیں. والخیل المسومہ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی محبت میں لوگ لگ جاتے ہیں اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. والانعام والحرث، اور چوپایوں کی محبت میں، کیٹلز،
کیٹل جسے کہتے ہیں، اس کی محبت میں لگ کے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، والحرث اور کھیتیوں کی محبت میں لگ کے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ حسن مآب ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا لوٹ کے جانے کا مقام ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے حبیب قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے حبیب ان سے پوچھو کیا میں تم کو بتاؤں اس سے زیادہ بہتر چیز؟ للذین اتقوا، تقوی کرنے والوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاک کیے ہوئے جوڑے ہوں گے، پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے، بندوں تم کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہم ایمان والے ہیں، اعمال تو ہمارے برے ہیں، ایمان والے تو ہیں، اتنا تو ہم کہتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور تو اپنے کرم سے ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین، وہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والصادقین، صبر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ کہنے والے، والخانتین، اور اللہ کی عبادت فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں اپنا دھن لٹانے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت میں اٹھ کے مغفرت مانگنے والے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کہتا ہے اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ نہیں ہے کہیں بھی کوئی اس کے سوائے معبود۔ والملائکہ، اور ملائکہ بھی گواہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں، اہل علم نے بھی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ قائما بالقسط، وہ اس بات کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، وہ کبھی خلاف انصاف کام نہیں کرتا، عدل کے خلاف کام نہیں کرتا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، هو العزیز الحکیم، وہی عزت والا اور حکمتوں والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے تو اللہ کے پاس، مذہب ہے تو اللہ کے پاس صرف اور صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم، بغیا بینہم، آپسی حسد کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرے گا پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، فَإِنْ حَاجُّوكَ، بس اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں اے حبیب، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے، میں نے تو اپنا چہرہ سونپ دیا ہے اللہ رب العزت کے آگے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے جتنے بھی پیرو ہیں وہ سب کے سب اللہ کے آگے جھک چکے ہیں، اللہ کے فرما بردار بن چکے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور اے حبیب اہل کتاب سے فرما دیجئے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لائے تو پس یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، آپ کی بات نہ مانی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے ہمارے پیارے حبیب آپ پر تو صرف تبلیغ کرنا ہے، بس بات سنا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو
دیکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، ناحق قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، ایسے لوگ وہ ہیں جن کے اعمال اکارت گئے فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے مدد کرنے والے نہ ہوں گے، نہیں ہیں مدد کرنے والے کوئی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیر لیتا ہے ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹولی ان میں سے منہ پھیر لیتی ہے، وہم معرضون، اور وہ منہ موڑ لینے والے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو آگ نہیں جلائے گی مگر گنتی کے دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین میں ان کے افتراء نے دھوکہ دیا۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، بس کیسا ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کافروں کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک، اے حبیب تم فرماؤ، تمہاری زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، مالک الملک، ملک کے مالک، سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو سلطنت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو سلطنت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے مقدس ہاتھوں میں تو خیر ہی خیر ہے، انکا علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنا لیں ایمان والے کافروں کو اپنے دوست من دون المؤمنین، سوائے ایمان والوں کے، ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ سے کسی چیز میں نہیں ہے، یعنی اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں اگر تم کو کافروں سے ڈر ہو تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جس کی وجہ سے تم ان کے شر سے بچ جاؤ، لیکن ان سے قلبی محبت نہ رکھو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، قُلْ اے حبیب تم فرماؤ، إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اگر تم اپنے دلوں کی بات کو چھپاؤ، او تبدوہ، یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تو جان لیتا ہے اسے، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن ہر انسان اپنے نیک کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، نیک کام وہاں صورت لے کے سامنے آ جائیں گے۔ وما عملت من سوء، اور برے کام بھی وہاں مشکل ہو کر، مصور ہو کر سامنے آ جائیں گے۔
تود لو ان بینہا و بینہ امدا ممددا امدا بعیدا، تو جس کے کام برے ظاہر ہو جائیں گے، اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، تو ایسا آدمی یہ چاہے گا کہ اس کے برے کاموں اور اس کے درمیان دور کی مدت ہو یا دور کا فاصلہ ہو تو بہتر ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ جہاں ڈرانے کی بات کہی فوراً کہہ دیا کہ بندوں پر مہربان ہے، اس سے ڈر کر بھاگو نہیں، اس سے ڈر کر اسی سے قریب ہوتے جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بڑے مزے کی بات آ گئی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب تم فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے فاتبعونی، تو خدا سے محبت جو تم کر رہے ہو اس محبت کو معراج کو پہنچانا ہے تو تم میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو تم سے اللہ محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے حبیب تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر یہ منہ پھیر لے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام عالمین میں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک نسل ہے جو بعض سے ہیں، ان میں سے بعض سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب کہا امرأة عمران کی بیوی نے ربی، اے میرے پروردگار، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، واقعہ آ گیا، بہت غور سے سنیں۔ مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران اور والدہ کا نام ہے مریم علیہ السلام کے والدہ کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ Nobody knows۔ مریم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن بتاتا ہے، کیا نام ہے؟ عمران۔ اور مریم کا نام قرآن لیتا ہے۔ یہی ایک عورت ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، مریم، یہی وہ عورت ہیں، ان کے سوائے کسی عورت کا قرآن نے نام نہیں لیا۔ خیر، تو مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران۔ اور مریم علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ Nobody knows۔ عیسائیوں کو اچھی طرح معلوم ہے اور وہ نام بھی رکھتے ہیں، حنا۔ یہ کون ہے؟ اچھا نام ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ ہیں اور حضرت عمران کی بیوی ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران ربی، جب کہا عمران کی بیوی نے، مریم کی والدہ نے، ربی، اے میرے پروردگار، انی نذرت لک ما فی بطنی، میرے پیٹ میں جو اولاد ہے میں نے اسے تجھے نذر کر دیا، تیری نذر کر دیا، تجھے دے دیا، محررن، آزاد کر کے، فتقبل منی، میری اس نیکی کو قبول کر، میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ تیرے دین کی تبلیغ کے لیے آزاد ہے، بس وہ وقف ہے تیری راہ میں۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو مرد بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، جب انہوں نے جنا، عمران کی بیوی حضرت حنا نے مریم علیہ السلام کو جب جنا، فلما وضعتها، جب جنا اس نے اس کو
قالت ربی انی وضعتها انثی، تو کہا ہے پروردگار میں تو سمجھ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں ہوگا بیٹا، لیکن میں نے تو جنا ہے لڑکی کو۔ اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، جو لڑکا اللہ دے اس جو لڑکی اللہ دے اس لڑکی کے جیسا لڑکا نہیں ہو سکتا۔ ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم، وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عمران کی بیوی، مریم کی والدہ۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اے پروردگار اس مریم کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان رجیم سے بچنے کے لیے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ فرماتا ہے مریم کی ماں سے مریم کو اللہ نے قبول کر لیا، بقبول حسن، اچھا قبول کرنا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور مریم کو پروان چڑھایا خدا نے، اچھا پروان چڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا جیسے پیغمبر، یہ مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے ہیں، خالو۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت کی اور ان کی پرورش اور نگہداشت حضرت زکریا نے اپنے ذمہ لی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، غور سے سنیں، اس آیت سے علماء کرام اولیاء اللہ کی کرامات کو ثابت کرتے ہیں۔ اس آیت سے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی مریم علیہ السلام داخل ہوتے، جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے، یہ کمرہ دے رکھا تھا حضرت مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام نے، جو ہیکل سلیمانی سے جڑا ہوا تھا۔ اس کمرے میں ہمیشہ مریم علیہ السلام اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ تو وقتاً فوقتاً بار بار جا کے دیکھ لیتے تھے کہ لڑکی کا کیا حال ہے، کیا ضرورت ہے اسے۔ تو زکریا علیہ السلام باہر سے اس کمرے کو مقفل رکھتے تھے اور اندر حضرت مریم رہتی تھی۔ تو جب بھی جاتے مریم کو دیکھنے کے لیے زکریا علیہ السلام قفل کھول کے کمرے کے اندر، تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، وہ محراب و عبادت گاہ جس میں مریم رہتی تھی، جب بھی اس میں جاتے زکریا علیہ السلام، وجد عندہا رزقا، تو ہمیشہ مریم کے سامنے رزق کو پاتے، میوے کس کے سامنے ہوتے، وہ بھی کیسے میوے ہوتے، غیر موسمی، یعنی گرمیوں میں سردی کے پھل اور سردیوں میں گرمی کے پھل۔ کیوں؟ موسم نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے۔ وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا پوچھتے کس سے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے کہ اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں تیرے پاس پھل، حالانکہ تیرا کمرہ تو میں بند کر کے جاتا ہوں۔ یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ ایک جملہ کہوں گا، وقت نہیں ہے ابھی، تو ہمارا یہ بھی نہیں آیا، سگنل نہیں آیا ہے، تو وقت کا بڑا خیال ہے، لیکن کیا کروں۔ حضرت ایک جملہ، یہ قرآن مجید ہے، قربان جائیے اس کتاب کی، قرآن مجید ہے، بات سے بات نکلتی ہے، اس میں بات سے بات نکلتی ہے۔ جب کبھی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے زکریا علیہ السلام، دیکھتے ان کے سامنے پھل رکھے ہوئے ہیں، بے موسم کے پھل، تو پوچھتے یا مریم، اے مریم، اے بیٹی مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں پھل تیرے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ بچی حضرت زکریا پیغمبر سے کہتی ہے کہ یہ میرے اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ بند کمرے میں پھل ہے، کہاں سے آیا بول رہی ہیں؟ هو من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ تو اللہ کہاں ہے؟